أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول بتلانے والا تمہاری باتوں کا جیسا بھیجا فرعون کے پاس رسول. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. پھر کہا نہ مانا فرعون نے رسول کا، پھر پکڑی ہم نے اس کو وبال کی پکڑ. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا. پھر کیوں کر بچو گے اگر منکر ہو گئے اس دن سے جو کر ڈالے لڑکوں کو بوڑھا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. آسمان پھٹ جائے گا اس دن میں، اس کا وعدہ ہونے والا ہے. ان هذه تذکرہ، یہ تو نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، پھر جو کوئی چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راہ. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو اٹھتا ہے نزدیک 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور تہائی رات کے، اور کتنے لوگ تیرے ساتھ کے. واللہ يقدر اللیل والنہار، اور اللہ ماپتا ہے رات کو اور دن کو. علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. اس نے جانا کہ تم اس کو پورا نہ کر سکو گے، سو تم پر معافی بھیج دی. اب پڑھو جتنا تم کو آسان ہو قرآن سے. علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. جانا کہ کتنے ہوں گے تم میں بیمار، اور کتنے اور لوگ پھریں گے ملک میں ڈھونڈتے اللہ کے فضل کو. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. اور کتنے لوگ لڑتے ہوں گے اللہ کی راہ میں، سو پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو اس میں سے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے واسطے کوئی نیکی، اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس. هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ. واستغفر اللہ، اور معافی مانگو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. پیچھے سے جو صورتیں چلی آ رہی تھیں، سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے مقابل قوموں کے جو سلوک تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ،
اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے طوفان کے اندر سب کو پکڑ لیا۔ اس کے ذریعے سے مشرکین مکہ کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ تمہارا انجام بھی ایسا نہ ہو جائے۔ مقصد شرک اور کفر کو ترک کر کے توحید کا راستہ اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد سورہ جن کے اندر جنات وہ قوم ہے جس کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، یہ بتایا گیا جنات جیسی قوم بھی قرآن کو سن کر اس پر اتنا اثر ہوا کہ اسی وقت مسلمان ہو گئے، جس کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو گویا دونوں راستہ اختیار کیا گیا، تحدید کا بھی ترغیب کا بھی۔ اس صورت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمدردی میں، ان کی محبت میں، ان کی خیر خواہی میں انہیں سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ منتخب کر رہے ہیں، جو لقب دے رہے ہیں، ساحر کا، شاعر کا، اسی طریقے سے کاہن کا، جس سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے ہی پیار بھرے انداز میں سمجھایا اور تسلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اب یہاں سے پھر مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جا کر سمجھایا فرعون کو۔ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن پھر اللہ نے ان کے نہ ماننے پر اور مسلسل تکذیب کرنے پر اور استہزاء پر، جو مسلسل نشانیاں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، کبھی مینڈک کی شکل میں، کبھی خون کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی گھونگے کیڑے کی شکل میں، مختلف قسم کی جو آزمائشیں اور عذاب ان کے اوپر بھیجا جاتا رہا، اور ہر بار وہ موسیٰ علیہ السلام کی منت سے مدد کرتے رہے کہ اب کی مرتبہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اپنے رب سے کہ اس مصیبت کو ہم سے ہٹا دے، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ ہم جانے دے دیں گے۔ لیکن جب آپ دعا کرتے تھے پھر وہ اسی ہڈری کے اوپر لوٹ آتے، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو سمندر کے اندر بحر قلزم کے اندر غرق کر دیا۔ تو اللہ نے فرعون کو اور فرعون والوں کو، اس کی قوم کو دنیا کے اندر غرق کر کے دنیا ہی میں عذاب مسلط کیا، اور آخرت میں جو ہے وہ تو ہے ہی ہے دردناک عذاب۔ تو ان کو سنایا جا رہا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے، شاہد علیکم، جو تم پر گواہ بنے گا، تمہارے بارے میں گواہی دے گا وہ رسول کہ کس نے رسول کا کہاں مانا اور کہاں مان کر توحید کا راستہ اختیار کیا، کس نے رسول کا کہاں نہیں مانا۔ رسول تمہارے بارے میں اللہ کے گواہی دیں گے، وہ وقت آئے گا تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ویسے ہی جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، تو فرعون نے بجائے اطاعت کرنے کے، بجائے ان پر ایمان لانے کے اور بات ماننے کے، ان رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، کہاں نہیں مانا اور توحید کو اختیار نہیں کیا۔ فأخذناه أخذا وبيلا، تو ہم نے اس کو سخت پکڑا۔ وہ سخت پکڑنا یہی ہے کہ دنیا کے اندر مختلف عذابات کے اندر ان کو گرفتار کیا اور انجام کار غرق کیا سب کو، اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ تو اس سے بے فکر مت رہو، تمہارے ساتھ بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اگر اللہ کی مصلحت ہوئی، اللہ نے اگر چاہا، اللہ کی مشیت ہوئی، تو دنیا میں بھی تم پر عذاب آ سکتا ہے، جیسا یہ قحط سالی کی شکل میں عذاب آیا تھا۔ مشرکین مکہ کے اوپر 7 سال تک قحط مسلط کر دیا گیا تھا، جس سے مردار تک کھانے کے واسطے مجبور ہو گئے تھے۔ اسی طرح بدر کی شکل میں اور دوسرے غزوات کی شکل میں ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب مسلط ہوا، دنیا کے اندر بھی آیا، اور جو آخرت میں وہ تو ہے ہی۔ تو اگر مان لو دنیا کے اندر عذاب نہیں بھی آیا، اگر اللہ کی مشیت نہیں ہوئی، تو آخرت میں تو عذاب آ کر رہے گا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، یہ بتاؤ اگر تم کفر کے اوپر قائم رہے اور تم نے توحید کا راستہ اختیار نہیں کیا، تو تم کیسے بچو گے اس دن سے؟ کس دن سے؟ یومن یجل الولدان شیبا، جس دن کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن مراد ہے کہ قیامت کی ہولناکی اور اس کے طول سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔
یا تو یہ اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے، تو واقعتاً وہ دن اتنا طویل دن ہوگا کہ اگر وہ دن دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا فی یوم مقدار 50,000 سنہ، ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، اور سورہ الف لام سجدہ کے اندر 1,000 سال ہوگی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ مشرکین اور جو منکرین ہوں گے ان کے اعتبار سے کسی کے حق میں کم کسی کے حق میں زیادہ یہ احساس ہوگا۔ تو اگر حقیقی معنی پر معمول کیا جائے تو اتنا طویل دن ہوگا جس سے بچہ بڑھتے بڑھتے بڑا ہو، پھر جوان، پھر بوڑھا ہو جائے۔ یا مراد اس دن کی سختی اور ہولناکی کہ قیامت کے دن کا دن اتنا ہولناک اور اتنا شدید ہوگا کہ اس دن کی سختی سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ یا ایھا الناس ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتری الناس سکارى وهم سکارى ولکن عذاب اللہ شدید، کہ اس دن کی سختی کی وجہ سے حاملہ عورت قبل از وقت اپنے حمل کو جن ڈالے گی۔ تو یہاں اس کی شدت مراد ہے، تو اس شدت والے دن میں جب عذاب کا سامنا ہوگا تو بتا تم کیسے بچو گے؟ فکیف تتقون، تم کیسے بچو گے اگر اپنے کفر پر قائم رہے اس دن کے سختی سے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ السماء منفطر به، اس دن میں آسمان پھٹ پڑے گا، آسمان پھٹ پڑے گا۔ یہ سختی کا ایک گویا کہ نمونہ ہے۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا یہ وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو ذرہ برابر فرق نہیں ہو سکتا، وہ ضرور پورا ہو کر کے رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، یقیناً جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، ان آیات کے اندر جو مضامین بیان کیے جا رہے ہیں، یہ ایک بلیغ نصیحت ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور اس کا مقتضا یہ ہے کہ توحید کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کفر و شرک کے راستے کو ترک کر دینا چاہیے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، یعنی دین کا راستہ منتخب کر کے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے اور عذاب سے بچنے کی سبیل کر لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، اب یہ یہاں سے آخر تک کی جو آیات ہیں یہ شروع کی آیات کے تقریباً 1 سال کے بعد نازل ہوئی، قریب کم و بیش 1 سال کے بعد نازل۔ شروع آیات میں حکم تھا قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کے اوقات میں کھڑے ہوئیے، مراد کیا ہے؟ نماز میں۔ تو تہجد کی نماز پنجگانہ سے پہلے فرض تھی، عام مسلمانوں کے لیے بھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، لیکن جب پنجگانہ نماز فرض ہو گئی تو اس کی حیثیت فرض کی نہیں بچی، مستحب کی رہ گئی، نفل کی رہ گئی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام بھی۔ تو شروع میں جو حکم آیا تھا ان پر بہت بھاری پڑا، بہت مشقت کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ حکم یہ تھا کہ آدھی رات سے زیادہ نماز میں کھڑے رہیے، یا آدھی رات کھڑے رہیے، یا آدھی رات سے کچھ کم کھڑے رہیے۔ اب جو حکم وجوبی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اب اس کا پتہ کیسے چلے کہ آدھی رات سے زیادہ یعنی 2/3 رات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس وقت گھڑی گھنٹہ تو تھا نہیں، اور آج گھڑی گھنٹہ ہونے کے باوجود بھی ایک آدمی اگر نیت باندھ لے نماز کی، نفل کی، تو نماز میں سے پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے کتنی دیر نماز پڑھی؟ جب تک گھڑی دیکھے گا نہیں، نماز میں گھڑی دیکھ نہیں سکتا۔ اور لمبا قیام کا مطلب ہے کہ اس میں قرات لمبی ہو، یعنی رکعات کی تعداد کم ہو لیکن طول قرات ہو، لمبی قرات ہو۔ تو اب حضرات صحابہ کرام اس ڈر اور خوف سے اگر کہیں ہم ذرا سو گئے اور آنکھ لگ گئی تو وہ جو وجوبی حکم ہے اس کے اندر کمی نہ ہو جائے، اس لیے وہ اس ڈر سے سوتے نہیں تھے۔ اب جاگتے ہیں اور پھر رات بھر نماز کے اندر کھڑے رہتے ہیں تو ڈبل محنت اور مشقت ان کو پڑتی ہے، پیر پھول جاتے تھے، سوج جاتے تھے، ورم پڑ جاتا تھا، پھٹ جاتے تھے۔ دین کو دوسری محنت تبلیغ والی، لیکن اللہ تعالیٰ کا مقصد اس محنت کے لینے سے یہ تھا کہ یہ محنت کے عادی خوگر ہو جائیں، کیونکہ آگے ذمہ داری ڈالی جانے والی ہے۔ خود اللہ نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک وزنی یہ کلام جو ہے آپ کے اوپر ہم اتارنے والے ہیں۔ تو
اس کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے کے لیے ان مسلمانوں کو بھی اس کا خوگر اور عادی بنایا گیا، لیکن جب وہ مشقت بہت زیادہ ان کے اوپر طاری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رخصت دے دی۔ نماز بنجگانہ فرض ہونے کے بعد اب اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اور جہاں تک قراءت قرآن کا تعلق ہے تو اس کی بھی وہ مقدار اب باقی نہیں رہی۔ فرمایا سہولت کے ساتھ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ چنانچہ نے فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے یقیناً آپ بھی اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی جو کھڑی ہوتی ہے رات کے اوقات میں، یعنی نماز میں، تہجد کی نماز میں، ادنی من ثلثی اللیل، 2/3 رات کے قریب، ونصفہ اور نصف رات، وثلثہ اور 1/3 رات، وطائفۃ من الذین معک، وہی اور آپ کے ساتھ مستقل ایک جماعت تہجد کی نماز کے اندر کس طریقے پر لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے اللہ کو پتہ ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، لیکن رات اور دن کا صحیح اندازہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ رات کی ابتدا ہوتی ہے غروب آفتاب پر، اور رات کی انتہا ہوتی ہے طلوع صبح صادق پر، لیکن سال کے مختلف موسم کے اندر یہ رات گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے، ایسی دن گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ تو اس کا صحیح اندازہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2/3 رات ہوئی کہ نہیں ہوئی، 1/3 رات ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور آدھی رات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو فرمایا کہ اللہ ہی اس کا صحیح اندازہ کر سکتا ہے، تمہارے بس کی چیز نہیں ہے۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس کا احسان نہیں کر سکتے، صحیح معنوں میں جو مقدار مطلوب ہے تم اس کا احساس کو شمار نہیں کر سکتے۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال کے اوپر عنایت فرمائی، توجہ فرمائی اور رخصت دے دی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، لہٰذا اب جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھا جا سکے اتنا پڑھ لیا کرو۔ اب کوئی چیز وجوبی نہیں ہے، کوئی مقدار وجوبی نہیں ہے، جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، بشاشت سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ لیکن اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو باتوفیق لوگ ہوتے ہیں، وہ مستحب ہونے کے باوجود، نفل ہونے کے باوجود اپنے ذوق و شوق سے رات کے لمبے لمبے اوقات تہجد کی نماز کے اندر صرف کیا کرتے ہیں تاآن اس وقت تک۔ بس اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے، یہ شوق کی بات ہے، ذوق و شوق کی بات ہے۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں، اس لیے کہ بیماری تندرستی ہر ایک کے ساتھ لگی رہتی ہے، کبھی صحت ساتھ دیتی ہے، کبھی بیماری ایسی مسلط ہو گئی کہ آدمی اپنا فرائض کو بھی پوری طرح انجام نہیں دے سکتا، کوئی ایسی بیماری اسے لگ گئی، تو ہر طرح کے حالات آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہوں گے، مریض ہوں گے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اسی طریقے سے اپنے معاش کے لیے تجارت کی غرض سے وہ سفر بھی میں نکلیں گے، سفر میں جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مقام پر رہتے ہوئے اپنے وطن کے اندر آدمی کو جو سہولت میسر ہوتی ہے وہ سفر کے اندر ہر جگہ نہیں ہوتی ہے، اور اگر اس کو واجب قرار دیا جائے گا تو مشقت اور بڑھ جائے گی۔ تو اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تم لوگ کچھ وہ ہوں گے جو بیمار ہوں گے، اور کچھ وہ بھی ہوں گے جو اپنے معاش کے لیے تجارتی سفر کے اندر ہوں گے۔ اسی طریقے سے وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کچھ وہ لوگ ہوں گے جو جہاد میں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہوں گے، یعنی سفر وہ بھی ہوں گے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، تب ظاہر سے بات ہے ان حالات کے ساتھ، ان آزار کے ساتھ وہ جو وجوبی حکم ہے اس کے اوپر باقی رہنا بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ نے رخصت دے دی۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، لہٰذا دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیا کرو، یعنی تہجد کی نماز یہ ضروری کہ لمبی لمبی جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، لیکن یہ ہے کہ نفل نماز کے اندر بشاشت یہ ضروری ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے رہو، یعنی اب جو نماز جو معراج کے اندر فرض ہوئی ہے یہ اس کے متعلق ہے، جو نماز تمہارے پر فرض فرض کر دی گئی ہے اس کو قائم کرتے رہو۔ یہ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کرنا، اس طریقے سے کہ مسائل کی بھی رعایت ہو، فضائل کی بھی رعایت ہو، اور اسی طریقے پر
اللہ کے استحضار اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھی جائے، سنت طریقے پر، آداب کی بھی رعایت ہو، ظاہری اعضاء یہی پرسکون ہو، اور اسی طریقے سے دل کا وہ رخ بھی اللہ کی طرف ہو۔ یہ ساری بات جب جمع ہوگی اس کو اقامت صلاۃ کہیں گے۔ تو نماز کو قائم کرتے رہو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو۔ اب یہ ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو مدینہ میں آنے کے بعد نازل ہوا، تو اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا ہے کہ مطلق زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکا تھا، اور مدینہ میں سن 2 ہجری کے اندر زکوٰۃ کی تفصیلات کا حکم دیا گیا ہے کہ کون سے مال میں کتنی زکوٰۃ۔ جیسے کسی کا مال اونٹ ہے تو کتنے اونٹ میں سے کتنا اونٹ، اور کس عمر کا اونٹ، گائے ہے تو کتنے گائے میں سے کتنی گائے، بکری ہے تو کتنی بکری میں سے کتنی بکری۔ اس لیے کہ پہاڑی علاقوں کے اندر، ریگستانی علاقوں کے اندر ان کا مال وہی ہوتا ہے، مویشیوں کو رکھتے ہیں، پالتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو مال تجارت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو تفصیلات مدینہ میں آنے کے بعد نازل، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم مدینہ میں نازل ہوا، مکہ میں نازل نہیں ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی آیت یہ مدنی ہے، اور ایسا ہوتا ہے۔ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں، مکی صورتیں ہیں اس میں کچھ آیت مدنی جو مدینہ میں نازل ہوئی، مدنی صورتیں ہیں کچھ آیت مکی جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی آیت مدنی یعنی مدینہ میں نازل ہوئی۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دیتے رہو، قرض حسن، اچھا قرض۔ اس سے مراد ہے صدقات نافلہ، کیونکہ زکوٰۃ کے اندر صدقات واجبہ کا ذکر آ گیا اور اسی کے اوپر عطف کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ تو اس کے علاوہ کیا ہے؟ صدقات نافلہ۔ اسی طریقے سے وہ نفقات جس کا بندہ ذمہ دار ہوتا ہے، بوڑھے والدین ہیں، اپنی چھوٹی اولاد ہے، اپنی بیوی ہیں، تو ان کا نفقہ خود آدمی کے اوپر واجب ہوتا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ صدقات نافلہ، اور اس کو قرض سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ کون مانگ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جو تمام یعنی اغنیا ہیں، سب سے بڑے بے نیاز، ساری کائنات کی دولت اور سب کچھ اللہ کے خزانے کے اندر ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ قرض سے کیوں تعبیر کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی قرض کسی کو دیتا ہے اس کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے، اس کا ملنا یقینی ہوتا ہے، اور مانگنے والا کون ہے؟ وہ ذات جس خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کا مطلب جو کا تو تمہیں واپس کیا جائے گا اس وقت جب تمہیں شدید ضرورت ہوگی اس کی، یعنی آخرت میں۔ تو اللہ کو قرض دیتے رہو، قرض حسن یعنی اخلاص کے ساتھ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور یوں تم جو بھی نیک عمل کرو گے اور نیک عمل کر کے آگے بھیجو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ یا رسول اللہ ہم میں تو ایسا کوئی نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال محبوب ہوتا ہے، نہ کہ وارث کا مال محبوب۔ تو کہتے سنو، جو تم نے کھایا اور ختم کر دیا، جو پہنا پرانا کر دیا، اور جو اللہ کی راہ میں دین کے جو کاموں میں خرچ کر کے اپنے آگے بھیج دیا، وہ تمہارا ہے، باقی تمہارا نہیں، تمہارے وارث کا۔ ابھی آنکھ بند ہو جائے گی سب وارث کا ہو جائے گا، تو تمہارا مال تو وہ ہے۔ تو یوں تم جو بھی نیک عمل کر کے آگے بھیجو گے، تجدو عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے اس کو پاؤ گے، اور اس طرح پاؤ گے ہوا خیرن، وہ بہت بہتر ہوگا، وہ اعظم اجرا، اور اجر میں بہت بڑا ہوا ہو۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مومن جب اخلاص کے ساتھ ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک بہت پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، شرط اخلاص ہے، جس درجے کا اخلاص ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے اس مومن بندے کے اس نیک عمل کو بڑھایا جاتا ہے من جانب اللہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس سے بہت بہتر پاؤ گے اور بہت اجر میں بڑھا ہوا پاؤ گے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی چاہتے رہو۔ کس بات کی معافی؟ اس لیے کہ بندہ ہے، بندے کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے اندر اگرچہ لگا رہتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہو سکتا ہے جس طرح کہ اللہ کی منشا ہو اس کے مطابق نہ ہوا ہو، تو اس کمی کوتاہی کے بارے میں اللہ سے استغفار کرنا، یہ ایمان کی شان ہے، ایک مومن کی شان ہے، کرنا پھر ڈرنا۔ چنانچہ ایک آیت میں فرمایا گیا کانو
قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں، تو پھر کرتے کیا ہیں؟ وہی عبادات کے اندر، نماز کے اندر، دعاؤں کے اندر، تلاوت کے اندر، لیکن اخیر شب یعنی رات اخیر ہوتے ہوتے اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ جو ہم نے عبادت کو اچھا سمجھ کر کیا، کامل سمجھ کر کیا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ پر مار دیا جائے۔ یہ ایک مومن اور متقی کی یہ پہچان ہے کہ اس کے اندر ڈر اور خوف ہوا کرتا ہے، عجب نہیں ہوتا، تکبر گھمنڈ نہیں ہوتا۔ عمل کیا ہے پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے ذات سے امید رکھی جائے کہ اللہ انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے، تو اس کے لیے استغفار ہے کہ اللہ سے معافی چاہتے رہو۔ ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں۔ یہاں تک سورت مکمل ہوگی، اب اس کے بعد سورہ مدثر انشاءاللہ اگلے درس میں سماعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔